أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہے مصافحہ کرنے سے مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ جھڑتے ہیں۔ پوری طرح سلام کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پوری طرح سلام کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی سنت رسول ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ حق ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے تب تک کہ ان کی مغفرت ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضا الہی عز و جل کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکی سے بدل دیا گیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے یعنی مصافحہ کرے تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے پتے گرتے ہیں، اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی پوری عادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے، اور پوری تحیت سے سلام کرنا یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے۔ مصافحہ کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید 4 فرمان عالیشان بیان کر رہی ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، غور کیجئے، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! حدیث چھوٹا ہے، ثواب کتنا بڑا ہے کہ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مصافحہ کرتے وقت اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! حدیث چھوٹی ہے لیکن ثواب کتنا بڑا ہے۔ نمبر 2، آپس میں مصافحہ کیا کرو، دل کا کینہ جاتا رہے گا، اور باہم تحفہ دیا کرو، محبت پیدا ہوگی اور عداوت نکل جائیں گی۔ نمبر 3، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جو شخص اپنے بھائی کی طرف نظر محبت سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! کتنا مقدس ثواب ہے۔ نمبر 4، جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو 70 نیکیاں ان میں تقسیم کی جاتی ہے، ان 70 اس کے حصے میں آ جاتی ہے جو زیادہ کندہ پیشانی سے اور زیادہ خوشی کے ساتھ دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اوپر دی ہوئی 4 احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ مصافحہ کرنے سے بعض بغض و کینہ دور ہوتا ہے۔ 4 احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ مصافحہ کرنے سے بغض و کینہ دور ہو جاتا ہے، اور اس دوران درود شریف پڑھنا اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور دونوں میں جو کندہ پیشانی سے پرتپاک طریقے سے مصافحہ کرتا ہے اس کو 69 نیکیاں ملتی ہے۔ اور کندہ پیشانی سے ملاقات کرنا حسن اخلاقی میں سے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اگر مال دے کر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کندہ پیشانی اور حسن اخلاقی کے ذریعے ہی لوگوں کو خوش کر دیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، کسی مسلمان کو خوش کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کون دیکھتا ہے کہ کس کی عمر 60 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہونے والی ہے؟ آج ہم زندہ ہے، ابھی ہم سانس لے رہے، سیکنڈ کا پتہ نہیں کہ کب ہماری سانس رک جائے، موت میں بدل جائے، تو پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھلے ہی حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہو لیکن اس کا ثواب بہت بڑا بڑا ہوتا ہے۔ وہ پڑھیے، جانیے اور خوف خداوندی سے ڈریے، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیجیے، جو بیان کیا جاتا ہے اس پر عمل کیجیے۔ عمل کرو گے تو آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ جمع کرو گے، جو ذخیرہ تم قبر میں ساتھ میں لے جا سکتے ہو۔ دنیا میں جتنا بھی جھوٹ کے مال جمع کرو وہ تمہارے ساتھ کام نہیں آ سکتا ہے،
لیکن جو چھوٹی چھوٹی بھی اگر حدیثیں تم پڑھ لو، اس پہ عمل کر لو، اور خوف خدا دل میں اگر پیدا ہو تو اس کا ذخیرہ جمع کر کے تم اسے اپنے ساتھ اندھیری قبر میں اجالا بنا کے لے کے جا سکتے ہو۔ تو کس کی عمر کتنے سال کی ہے، کس کی کتنی ہے، وہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر روز ہی یہ جو معمول ہے، جو حضور کی سنت ہے، جو سنت رسول ہے، اس پہ اگر ہم چلیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے، اور اگلے پچھلے گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ حدیث بتانے کے لیے چھوٹی ہے لیکن اس کا ثواب بہت مقدس ہے۔ تو ایسے چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو جان لو، پڑھ لو، اس پہ عمل کرو، اور اس حدیث سے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو تاکہ تمہارے ساتھ قبر میں بھی آ سکے۔ اور قبر پہلی اور آخری منزل ہوتی ہے۔ قبر میں اگر ہم منزل پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو ہم قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اعمال کا ذخیرہ تیار کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اور اس حدیث پر عمل کرو۔ آج جمعہ کا مقدس دن ہے۔ آج کے دن پیارے اسلامی بھائی ایک جگہ پہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، یعنی ملاقات کا موقع ہوتا ہے، مصافحہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو مصافحہ کیجئے اور اس حدیث سے جو جان لیا ہے اس پر عمل کیجئے اور ثواب کمائیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ میرے اس بیان میں کچھ بھی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ السلام علیکم۔